میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، میرے پیارے پیر و مرشد سیدی غوث الورا، اولیاء اللہ کے سردار پر لاکھوں سلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین وازواجہ المطہرین واولیاء امتہ وعلماء امتہ ونحن معهم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ محترم سامعین کرام، حاضرین والاعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج ہم ایک دوسرے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہیں۔ ذکر الصالحین کفارۃ الذنوب، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ انہی نیک بندوں کو ہم عرف عام میں اللہ کا ولی کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، جس کی جمع اولیاء اللہ کہا جاتا۔ ابھی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، قرآن مجید میں سورہ یونس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ اب دیکھیں، مفسر شہیر خلیفہ اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ ہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اور اطاعت الہی میں مشغول رہے، اور اس کا دل نور جلال الہی کی معرفت میں مستغرق رہے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ اللہ کے انوار و تجلیات میں ڈوبا ہوا رہے، مستغرق رہے۔ جب دیکھے تو دلائل قدرت الہی کو دیکھے، اور جب سنے تو اللہ کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی پاکی بیان کرے، اور جب حرکت کرے تو اللہ کی اطاعت میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، اللہ کے ذکر سے نہ تھکے، اور دل کی آنکھوں سے خدا کے سوا کسی غیر کو نہ دیکھے، یہ صفت اولیاء کی ہے۔ جب بندہ اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ اس کا ولی، ناصر، معین و مددگار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خزائن العرفان فی تفسیر القرآن، کتنی پیاری تفسیر حضرت نے فرمائی، اور یہ شان ہے اولیاء کاملین کی جو اللہ رب العزت قرآن پاک میں بیان فرما رہا۔ اور پھر دوسرے مقام پر سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اولیاءہ الا المتقون، اولیاء تو پرہیزگار ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ کئی مقامات پر فرمایا۔ اب ایک آیت مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اب دوسری حدیث شریف، یعنی دوسرے لیول پر، دوسرے مقام پر ہم آپ کو ایک حدیث شریف بھی سنائیں گے، جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے ولیوں کی شان و عظمت بیان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے سنتے چلیں۔ صحیح بخاری کتاب الرقائق
باب التواضع، حدیث نمبر 6502۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یعنی سرکار روایت کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ سرکار فرما رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں کہ میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے ذریعے جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے اس کی مثل کسی دوسرے عمل سے حاصل نہیں کرتا۔ فرائض کے ذریعے بندہ جتنا میرا قرب حاصل کرتا ہے تو کسی دوسرے عمل سے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ میرا بندہ کسی ایسی شے سے میرا قرب نہیں پاتا جو فرض کو ادا کرنے سے زیادہ پسند ہو۔ سبحان اللہ، یعنی فرض کا درجہ اللہ رب العزت کے نزدیک بہت زیادہ ہے، تو فرض سے بندہ جتنا اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے کسی اور عمل سے اتنا قرب حاصل نہیں کرتا، اور میرا بندہ نوافل کی کثرت سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، اور میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اگر وہ مجھ سے، پھر آگے فرماتے ہیں سرکار کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر وہ بندہ مجھ سے مانگے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے اپنی پناہ دیتا ہوں، اور مجھے کسی کام میں تردد نہیں جسے میں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری روایت اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں بتائی کہ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کے تعلق سے کیا ارشاد فرمانا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی شان و عظمت اس قدر پیارے انداز میں فرما رہا ہے کہ میں جب بندہ فرائض کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور فرائض سب سے بہترین ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اس کے علاوہ جو نوافل پر کثرت سے عمل کرتے ہوئے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت خدا ہو کے فرما رہا ہے پھر میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، اور اس کے پیر بن جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اب دیکھیں، اب اس کے بعد اور مزے کی بات، اس روایت کی تشریح، اس حدیث پاک کی تشریح میں حضرت سیدنا امام فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن عمر رازی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 606 ہجری، آپ نے اپنی کتاب تفسیر کبیر میں، اور محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 1052 ہجری نے، آپ نے اپنی کتاب شرح فتوح الغیب میں، اور حضرت سیدنا قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفیٰ 544 ہجری، آپ نے اپنی کتاب شفا شریف الشفا میں، یعنی ان تینوں ائمہ کرام نے، اور دیگر بھی ہوں گے، یہاں پر تینوں کا حوالہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں ایک تو مفسر ہیں، ایک محدث ہیں، اور ایک اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں۔ ان تینوں حضرات نے ان تینوں کتاب اپنی اپنی کتابوں میں، تفسیر کبیر میں، شرح فتوح الغیب میں، اور شفا شریف میں، اس حدیث پاک کا معنی و مقصد بیان فرمایا، جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بخاری شریف کے حوالے سے پیش کیا ہے کہ بندے کے، اللہ رب العزت اپنے محبوب بندے کے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان بن جاتا ہے نا، اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے یہ ائمہ کرام، اب دیکھیں کتنی پیاری شرح اور کتنا پیارا بیان فرمایا۔ ان حضرات قدسیہ نے فرمایا کہ اس حدیث پاک کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عشق و محبت والی آگ میں جلا کر فنا کر دیتا ہے، اور نفسانیت و انانیت
والا زنگ اور میل کچیل دور ہو جاتا ہے اور انوار الہیہ سے اس کا بدن منور ہو جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے انوار ہی سے دیکھتا ہے اور انہی انوار کی بدولت سنا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو مین مقصد ہے وہ انانیت کو فنا کرنا ہے، نفسانیت کو فنا کرنا ہے۔ انا کے زنگ کو جب بندہ مٹاتا ہے اور خدا کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے تو خدا کے انوار و تجلیات اس بندے میں ظاہر ہونے لگ جاتے ہیں، تو وہ بندہ خدا کے انوار ہی سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس بندے کا اب بولنا انہی انوار کے ذریعے ہے اور اس کا چلنا پھرنا اور پکڑنا مارنا انہی اللہ کے انوار و تجلیات سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی کے مبارک الفاظ میں حدیث قدسی کا معنی اور منصب محبوبیت کی عظمت کا بیان سنیے، سبحان اللہ، آپ کے دل میں ٹھنڈک پڑے گی۔ آپ حضرت امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں، اذا صار نور جلال اللہ لہ سمعا سمع القریب والبعید وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ لَهُ بَصَرًا رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ وَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ يَدًا لَهُ قَدَّرَ عَلَى التصرف فِي الصَّعْبِ وَالسَّهْلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا نور جلال جب بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ ہر آواز کو سنتا ہے، چاہے وہ نزدیک کی ہو یا بعید کی آواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آنکھیں جب نور جلال سے منور ہو جاتی ہیں تو بندہ دور اور نزدیک کا فرق ختم کر دیتا ہے اور ہر گوشہ کائنات اس کے سامنے پیش نظر ہوتی ہے، نزدیک کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے، دور کی چیزوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ کمال اس بندے کا اپنا کمال نہیں ہے، یہ دراصل کمال اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا ہے۔ اور جب وہی نور بندے کے ہاتھوں میں جلوہ گر ہوتا ہے تو قریب و بعید اور مشکل و آسان میں اسے تصرف کی قدرت حاصل ہو جایا کرتی ہے، اور اسی انوار و تجلیات کی بدولت سے اللہ کا ولی، اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کی مخلوق کی مدد کیا کرتا ہے، چاہے وہ نزدیک سے ہو یا بعید سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کمال بندے کا اپنے آپ کا نہیں ہوتا، یہ دراصل کمال جو ہے یہ اللہ کے انوار و تجلیات کا ہوتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی چند مثالیں اب دیکھیں، روایت ہم نے صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس حدیث پاک کی شرح ہم نے بڑے مفسر حضرت امام فخر الدین رازی کے حوالے سے ہم نے اس کی شرح پیش کی ہے، اور اسی کے ساتھ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی شرح بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور حضرت سیدنا قاضی ایاز مالکی کے حوالے سے ہم نے شرح پیش کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس روایت کے حوالے سے چند مثالیں آپ سنتے چلیں، اب آپ کو مزہ آئے گا۔ کنز العمال کتاب الفضائل باب فضائل الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ، کنز العمال کی حدیث نمبر 35783، جلد نمبر 12، روایت ہے، امیر المومنین امام المتقین خلیفۃ المسلمین نائب رسول جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ دوم سیدی و سندی حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے مشہور و معروف واقعہ ہے، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا کہ آپ نے حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے لشکر کو نہاوند کے مقام پر مدینہ منورہ سے، جو کہ مدینہ منورہ سے 1400 میل کی مسافت پر ہے، نہاوند جو ایک مقام ہے یہ مدینہ منورہ سے 1400 میل کی مسافت پر ہے، جہاں پر حضرت سیدنا ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے جنگ لڑ رہے تھے، تو
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اپنے دور خلافت میں امیر المومنین ہیں، امام المتقین ہیں۔ دوران خطبہ آپ نے یہیں سے آواز دی، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کرو، یعنی پہاڑ کو نہ چھوڑو۔ آپ مدینہ منورہ میں ہیں اور حضرت ساریہ نہاوند میں ہیں، جو کہ مدینہ اور نہاوند کا درمیان کا فاصلہ 1400 میل کا فاصلہ ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم 1400 میل کی دوری سے حضرت ساریہ کے احوال کو دیکھ بھی رہے ہیں، مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ کو یہ مسئلے کا حل بھی بتا رہے ہیں۔ اے ساریہ پہاڑ کا خیال رکھو۔ یہاں حضرت فاروق اعظم 1400 میل کی دوری سے آواز دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور وہاں نہاوند کی سرزمین پر حضرت ساریہ کو فاروق اعظم کی آواز بھی پہنچ رہی ہے، اور آپ نے امیر المومنین کی آواز سن کر دشمن سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتقوا فراست المؤمن انہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا۔ یہ مثال ہے، جب اللہ کسی اپنے محبوب بندے کی آنکھ بن جاتا ہے تو بندہ خدا کے انوار و تجلیات سے دیکھتا ہے۔ تو یہ دیکھیں مثال کنز العمال کے حوالے سے ہم نے پیش کی۔ سرکار فاروق اعظم خدا کے انوار و تجلیات سے مدینہ منورہ میں بیٹھ کر 1400 میل کے دور نہاوند میں آپ اللہ کے انوار و تجلیات کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کے انوار و تجلیات کے ذریعے سے آپ کی آواز اتنی دور پر پہنچ بھی رہی ہے، اور حضرت ساریہ آپ کی آواز کو سن بھی رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے محبوب برگزیدہ بندوں کی شان و عظمت ہے۔ اب دوسری مثال دیکھیں۔ سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر ہے کہ میں اللہ کے تمام شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ سبحان اللہ، یہ ہتھیلی، اس پر رائی کے دانے کو جس طرح میں دیکھتا ہوں، اللہ کے تمام شہروں کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اور ایک مقام پر مزید ارشاد فرماتے ہیں، نظر من در لوح محفوظ است، یعنی میری نظر لوح محفوظ پر ہے۔ تو یہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں جو خدا کے نور سے دیکھا کرتے ہیں، جس کا ذکر بخاری شریف میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب ایک اور مقام پر مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، کتاب المناقب والفضائل، باب مناقب عمر، جلد 10 میں مرقات المفاتیح میں یہ روایت موجود ہے۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کو اپنا ایک خط جاری فرمایا، جو کہ اس وقت تک پانی سے لبریز نہیں ہوتا تھا جب تک اس میں نوجوان لڑکی کو نہ پھینک دیا جائے۔ یہ بھی مشہور روایت واقعہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اسے حکم دیا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو بے شک خشک رہ جا، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو خدا کی مرضی سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری فرمائے۔ چنانچہ جب آپ کا یہ خط جس پر یہ الفاظ درج تھے دریا میں ڈالا گیا تو وہ فوراً موجیں مارتا ہوا لبریز ہو گیا۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کا ولی خدا کے نور سے بولتا ہے۔ یہ فاروق اعظم کی ولایت ہے، آپ کی روحانیت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب اگلی مثال دیکھیں۔ مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی جسے کسی طرح بھی بجھایا نہ جا سکا، تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اسکنی یا نار، یعنی اے آگ ٹھہر جا، یہ لکھ کر خادم کو دیا۔ اس نے وہ کاغذ کا ٹکڑا آگ میں پھینکا تو یوں معلوم ہوا کہ یہاں کبھی آگ لگی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، یعنی اس کاغذ کی بدولت جس میں سرکار فاروق اعظم نے اسکنی یا نار لکھا تھا، وہ کاغذ جب اس آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ بجھ گئی۔ یہ ولیوں کی کرامت ہے، یہ سیدنا فاروق اعظم کی کرامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک دفعہ زلزلہ آیا اور مکانات لرزنے لگے اور بڑی تباہی کا خطرہ پیدا ہوا۔
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا درہ یعنی کوڑا جس سے مارا جاتا ہے اسے زمین پر زور سے مارا اور ارشاد فرمایا اے زمین ٹھہر جا، آج تک وہاں پر زلزلہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ یہی مطلب ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے نور، اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور فرائض اور واجبات کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے خدا کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاتھ بن جاتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے، اور یہ انوار الہیہ سے وہ بندہ خدا دیکھتا ہے، بولتا ہے، سنتا ہے، پکڑتا ہے، چلتا ہے۔ تو پھر یہ دراصل خدا کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ دراصل خدا کی قدرت کا مظہر ہوتے ہیں۔ ایک اور تھوڑی سی پیاری تمہیدی گفتگو کہہ کے ہم اپنے اصل عنوان کی طرف بڑھیں گے۔ تو حضرات محترم، یہ ولایت کا تذکرہ ہم کر رہے تھے، ولیوں کا تذکرہ ہم کر رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے ولیوں کی شان کس طرح سے بیان فرمائی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اللہ نے جو اپنی ولیوں کا مقام بیان فرمایا وہ کس طرح سے بخاری شریف کے حوالے سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو عزیزان گرامی وقار، ولایت نبوت کی دلیل کامل ہے۔ یہ بڑی پیاری بات ہے۔ ولایت یہ دراصل نبوت کی دلیل کامل ہے، اور نبوت الوہیت کی برہان روشن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب کوئی ولی کی کرامات کا مشاہدہ کرتا ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جب اس ولی، اس امتی کا یہ مقام و مرتبہ ہے تو اس کے نبی کے کمالات کا کیا مقام ہوگا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی نبی کے کمالات اور معجزات کو ملاحظہ کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے رب لم یزل کے قدرت کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کنیکشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کنیکشن ہے۔ خدا کی قدرت کا اظہار نبی کی نبوت سے ہوتا ہے، اور نبی کی نبوت کا اظہار ولی کی ولایت سے ہوتا ہے۔ ولی کی ولایت کا کنیکشن نبی کی نبوت سے ہوتا ہے، نبی کی نبوت کا کنیکشن خدا کی قدرت سے ہوتا ہے۔ یہ ساری کنیکٹڈ چیزیں ہیں، ہم کسی کا انکار نہیں کر سکتے، رد نہیں کر سکتے۔ یہ ایک دوسرے کا مظہر ہے۔ خدا کی قدرت کا مظہر نبی کی نبوت ہے، نبی کی نبوت کا مظہر خدا کی قدرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حصول معرفت کا یہی وہ تابناک ذریعہ ہے جس پر کسی شیطان کا داؤ نہیں چل سکتا۔ لاکھوں اور کروڑوں انسان اس ذریعے اپنی منزل مقصود سے ہمکنار ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ ولایت سے نبوت کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اور نبوت سے الوہیت کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ ولایت سے نبوت کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اور نبوت سے جو ہے الوہیت کی پہچان نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کئی مقامات پر ان اولیاء کاملین کا تذکرہ، شخصیات کا ذکر فرماتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ اس کے نقش قدم پر چلو جس نے ہماری طرف رجوع کیا۔ اس کے نقش قدم پر چلو۔ یہاں پر شخصیات کا ذکر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ پھر دوسرے مقام پر قرآن پاک فرماتا ہے بے شک اللہ کی رحمت احسان والوں کے قریب ہے۔ یہاں پر بھی شخصیات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک فرماتا ہے جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو ہمیں بھی پرہیزگاروں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرے مقام پر قرآن پاک فرماتا ہے اللہ تو توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، استغفار کرنے والوں کو، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تو طہارت والوں سے پیار کرتا ہے، پاک لوگوں سے پیار کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا اللہ تو عدل والوں سے محبت کرتا ہے، انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تم اللہ سے ڈرو۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرماتا ہے تم اللہ سے ڈرو اور صدق والوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کی صحبت اختیار کر لو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو شخصیات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اللہ یہ کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے،
تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، استغفار والوں کو پسند کرتا ہے، احسان والوں کے قریب ہے اور سچوں کے قریب ہے۔ یہ سارا اگر ہم ملا کر ایک لفظ میں کہیں تو یہ ساری خوبیاں جس میں ہوتی ہیں اسی کو تو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں، ولی اللہ کہتے ہیں، عرف عام میں اسی کو ہم اللہ کا ولی کہتے ہیں۔